الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل تعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبات الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. حضرت کی تعریف حمد و ثنا کی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے ہم سب کو پالنے والا ہے. سامنے کام میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے اسی پر گفتگو کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم اس کو اور گہرائی سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کا برتاؤ کیا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے آیات کو سنتا ہے اور وہ آیات جو کہ اس کے خلاف ہو یعنی کوئی انسان گھوس کھا رہا ہو یا کوئی انسان سود کھا رہا ہو یا کوئی انسان شراب پی رہا ہو یا کوئی انسان غیبت کر رہا ہو یا کوئی انسان دوسرے پر الزام لگا رہا ہو اور ان سے کہا جائے اور ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ تم یہ بھائی بہن اے میرے بہن آپ جو یہ گناہ کر رہے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس کے خلاف ہیں اور آپ ان کے سامنے قرآن کی آیات کو پیش کرتے ہیں اور ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اصل میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر ایسا کوئی کہتا تو وہ یعنی وہ اللہ کے قرآن کو انکار کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ کہے گا ہم اس لیے کر رہے ہیں یعنی وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفیکیشن کرے گا اپنے گناہوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا خود کا جسٹیفیکیشن بنا لے گا کہ ہم یہ گناہ اس لیے کر رہے ہیں ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. اور اللہ جو ہے اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اتنا زیادہ برڈن اللہ کسی بندے کو اتنا زیادہ لوڈ اتنا بھار نہیں ڈالتا ہے کہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے کہ وہ سہ نہیں پائے. اس کا مطلب ہم مسلمان ہو کر اگر اپنے گناہوں کو صحیح ثابت کرنے لگ جائیں گے تو نان مسلم جو ہے جن کو قرآن کے بارے کچھ نہیں پتا جن کو قرآن کے بارے ایک لفظ تک نہیں پاتا ان کا کیا خیال ہوگا. ہم سب کو ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے وہ کیا نان مسلم کبھی قرآن نہیں پڑھ جائیں گے. کچھ ایکسیپشن ہے جو خود سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا ہیٹریڈ ہے اتنے سخت ہم لوگ کے خلاف اتنے ان کے دل میں اتنی گندگیاں ہیں اتنی نفرت ہے کہ وہ مسلمان کو دیکھے دور بھاگنے قرآن پڑھنا بہت دور کی بات ہے. وہ ہمیں دیکھیں گے
کریکٹر کو دیکھیں گے اور اگر ہم مسلمان کریکٹر لیس ہے, اگر ہم مسلمان کے اندر کچھ غیرت باقی نہیں رہ جائے گی, اگر ہم مسلمان وہ ساری گناہ کرنے لگ جائیں گے جو ایک نان مسلم کر رہتا ہے, تو آپ بتائیے ہم کہاں ہوئے, ہم کہاں ہیں, ہم کیسے خود کو مسلمان کریں گے؟ یہ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم حق دیکھیے اسلام جو پھیلا ہے صرف آپ جو کیا ہم جو سنتے ہیں نا اسلام کہتے نام کی دعوت دو دعوت دو, دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں, دعوت یہ بھی ہے کہ آپ بنا قرآن بتائے اس کو قرآن بتا رہے ہیں. یہ کیسے؟ جیسے آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ سبزی بیچ رہے ہیں اور آپ سبزی بیچ رہے ہیں اور کیا ہے کہ آپ جب ناپ تول کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی کچھ کم ہو گئی تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کم ہے تھوڑا دیر مطلب تھوڑا جو پورا کر دو, یعنی آپ 1 گرام بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ پورا ناپ تول کر دے رہے ہیں. کیوں کہتا قرآن میں کہتا ہے کہ رحمان میں جب تم ناپ تول کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ناپ تول کرو, اس کے بعد آپ اس کو ایگزیکٹ ناپ کر 1 کلو دے دیے اور وہ شخص آپ 1 کلو کا چارج 20 روپیہ کی, لیکن وہ غلطی سے آپ کو 30 روپیہ تھما دیا اور 30 روپیہ تھما کے وہ چلنے لگا اور آپ نے 10 روپیہ ایکسٹرا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ بھائی سنیں وہ آتا ہے آپ کہتے ہیں اسے کہ بھائی یہ 10 روپے ایکسٹرا آپ ہمیں دے دیے, یہ لے لیجیے, اور وہ انسان چوک جاتا ہے کہ ابھی کے ٹائم میں کون ایسے شخص ہے جن کو 10 روپے ایکسٹرا مل جائے گا آپ کو لوٹا دے گا. یہ ہے, اور جب وہ انسان آپ سے پوچھے گا کہ آپ ایسا کیوں کہ آپ تو رکھ لے سکتے, آپ 10 روپیہ اگر رکھ لے تو ہم کو نہیں پکڑا چلتا, تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے اللہ اس کو لکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا, اور آپ اسے اس لیے آپ دعوت دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر ہم 10 روپیہ ایکسٹرا آپ کا ہم اپنے پاس رکھ لیتے تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تم ناجائز پیسہ کیسے رکھے. اور ایسے جو ہم نے انسیڈنٹ کہا نا, ایسا انسیڈنٹ بہت ہوا ہے اور ایسے لوگ مسلمان بنے ایک انسیڈنٹ میں, یعنی صرف ہمارا یہ کام نہیں, ہم صرف زور سے قرآن پڑھو نماز پڑھو یہ کرو, لیکن ہم اپنے کریکٹر پر دھیان نہیں دے رہے. آپ کو لوگ مل جائیں گے جو 5 وقت نمازی ہے, ماشاء اللہ بہت بڑی داڑھی ہے, سب کچھ ہے, جو اسلام جو دکھتا ہے لیکن اندر کریکٹر نہیں. مطلب یہ کیوں ان کے اندر باہری تو سب کچھ ہے لیکن جو مین عمل والی بات ہے جس عمل سے ایکٹیکٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, یعنی وہ امین نہیں ہے, وہ ایماندار نہیں ہے. وہی آدمی جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہی غیبت کر رہا ہے, وہی دوسرے کا حق دبا رہا ہے, وہی کسی کو نیچا دکھا رہا ہے, وہی غریب کو انسلٹ کر رہا ہے, جو قرآن میں بڑے بڑے گناہ وہ سب کر رہا ہے. آپ بتائیے ویسے نمازی کو دیکھ کر کون انسان نماز پڑھنا چاہے گا؟ وہ کہے گا کہ تو نمازی ہے پھر بھی یہ سارا گناہ کر رہا ہے. اور آپ کو بتا دیں ایسے لوگ ہیں جو اوپر سب کام کر رہے ہیں, یعنی جو نماز پر جو ہوتا ہے, لیکن ان سے لوگ دور بھاگتے ہیں کیونکہ وہ سارے گناہ وہی کر رہے ہیں. تو ہمیں اسلامی بننا, اسلامک کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم داڑھی کو بڑھا لیں اور ہم 5 وقت نماز پڑھیں, یہاں تک کہ قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کو سمجھے بھی لیکن ہمیں عمل نہ ہو. اگر ایسی بات ہے نا تو واللہ ہم مسلمان نہیں ہیں, اصل جو مسلمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کریکٹر میں کیسے اسلام گھس جائے. صرف ہمیں سنائی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خود سنیں یا بتائیں, ہمارے اندر ایسا کریکٹر آ جانا چاہیے کہ نان مسلم ہمیں دیکھ کے مجبور ہو جائے کہ اس کے قرآن میں, اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کون ایسی چیز ہے جو انسان اب بھی اتنے برے دور میں اتنا ایماندار ہے. اگر جب ایک انسان کے اندر یہ ایسا آ گیا نا واللہ اس دن ہمیں پروف نہیں کرنا پڑے گا کہ مسلمان ایسا ہے, دکھ جائے گا. اب ہم سب اپنے دل میں جھانکے کیا ایسا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیسٹ ایگزامپل ہے پورے ورلڈ میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں تک کہ صحابہ کو فرماتے ہیں, وہ نام بولتے شاید سلمان فارسی شاید اپنا بولتے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نان مسلم تھا اور جب میں فرسٹ دفعہ پہلی بار محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ یہ شخص جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو فیس ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا.
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال لیا تھا. اور آپ کو پتا ہوا چاہیے کہ نان مسلم ان کی عزت کرتے تھے جو مشرکین مکہ ہے. وہ کہتے تھے یہ امین ہے, یہ ایماندار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب مل گیا تھا امین کا, کہ وہ امانت دار تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ بہت ہی کائنڈ تھے. یہ سب پر رحم کھایا کرتے تھے. اور ہم ہمارے رحم کہاں پڑ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غریب راستے میں اتنے ٹھنڈ میں بھی کپڑے نہیں, اور ہم گھر میں پولو اور کیا بولتے ہیں پیٹر انگلینڈ اور کون سے برانڈ ہیں ان کے لیے ہم لوگ گھر میں کر رہے ہیں. ہمیں ذرا بھی شکر نہیں ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اتنا قوت دیا ہے. اور روڈ میں آپ جائیے اسٹیشن میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر کو چھوڑ کے پہننے کے کپڑے نہیں, لیکن ہم کمپلین کا کپڑے کر رہے ہیں. اور واللہ تو ہم بات کر رہے تھے امین, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پروف کیے کہ یس ہی از امین. لیکن ہمیں کیا ہمارے اندر کیسا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ایکسپریس کرنا نہیں پڑا. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. لیکن ہم آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ ریزن ہے اس کا, ریزن یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا دور کی بات, ہمارے اندر وہ جو بیسک جو کیریکٹر ہونا چاہیے وہی ختم ہو گیا. وہ پھر سے ریسٹور, اب وہ ہم پھر سے اگر لا پائے واللہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا کہ ہمیں ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا کہ وی آر مسلم. ہمیں کسی کے سامنے گڑگڑانا نہیں پڑے. قرآن کبھی دہشت نہیں سکھاتا. ابھی ہمیں ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت اچھے انسان ہیں, ہم لوگ بہت نیک کام کرنے والے ہیں. ہمیں ایکسپلین نہیں کرنا. ہر ایک انسان ہم یہ آپ کو نہیں کر رہے, ہم خود کو کہہ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو, ہم لوگ جب قرآن کو سنیں تو اپنے آپ کو جھانکے کہ ہم یہ کام کر پا رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہم خود کے ذمہ دار بن جائیں تو ہمیں کسی کو سمجھانے کی کوئی نوبت آئے گی. ہم بات کہاں سے کہاں گئی, بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے اولڈ طریقوں کو چھوڑو, تو ان کا جواب ہوتا ہے کیا کہ ہم تو ان کو فالو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے باپ دادا اس کو فالو کرتے تھے. ہم یہ سب بات کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت کمی ہو گئی ہے کہ ہم اتنے, ہمارا دل کا شک ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم کو پتا ہے یہ گناہ ہے, پھر بھی ہم اس سے باز نہیں آتے. عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی مطلب باقی ہی نہیں رہتے. صرف نام میں محمد اور احمد اور علی فاضل بہت سارے نام, یعنی نام میں ہی ہمارا مسلمان رہ گیا ہے. قرآن آیا ہے کس لیے؟ قرآن آیا ہے ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں وہ گھر بنا لے. اور وہ دلوں میں کب گھر بنائے گا؟ جب ہم ہمارے باڈی کے اندر وہ دکھے گا, ہم عمل کے اندر دکھے گا. یعنی ایک مسلمان کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی وہ گناہ کر رہا ہے تو اتنا تو اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلطی کر رہا وہ مان لے. وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی انسان اگر سالوں سے کوئی گناہ کرتا آ رہا, جیسے جھوٹ بولتا آ رہا, یا وہ شراب پیتا رہا, یا کوئی بھی نشہ کرتا آ رہا, ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ ایک دن میں چھوٹ جائے گا. یہ امپاسبل ہے. لیکن وہ ایک فرسٹ دن تو مان لے کہ نہیں ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. اگر وہ جس دن مان لیے گا اس دن سے وہ شروع ہو جائے گا نہیں ہم کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم یہ گناہ کیسے چھوڑے. اگر کوئی انسان مان ہی نہیں رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے, واللہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں لا پائے گا. اور ہمیں جو لوگ بھی دائی ہیں, جو بھی علماء ہیں, جو بھی دین کے جانکار ہیں, انہیں ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو تم تو گناہ کر ہو, تم تو اتنے ہو, تم تو ایسے, یعنی کوئی بھی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو نیچا نہیں دکھانا ہے کہ تم اتنے گرے ہو. بالکل نہیں. اللہ کے سامنے کون کب اونچا ہو جائے کہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. اسی لیے آخر میں باتیں تو بہت کچھ ہے, لیکن آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اتنا اسلام کو سیکھ لیں کہ ہمیں صحیح غلط کا فرق ہو جائے. ورنہ یہ دن تو 4 دنوں میں کب ختم ہو جائے, کب کس کا وقت آ جائے یہ کسی کو خبر نہیں. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات